ابھی یہاں آ جائیں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فروغ نسیم صاحب نے کہا پابندیاں لگ جائیں گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ وہ بھائی دہشت گردی وہ کرتے ہیں، پابندیاں ہم پہ لگ جائیں گی۔ آپ کس کو خوف کی پالیسی بنا رہے ہیں؟ خوف کی پالیسی بنا کے آپ پوری قوم کو آپ نے، مسئلہ سب سے بڑا اس ٹائم پہ یہ نہیں ہے، مجھے افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ حکمران بھیڑیے ہیں، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ عوام بھیڑ بن چکی ہے، اور عوام جب بھیڑ بن جائے تو پھر اس کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ روزانہ یہ شب و روز تماشا ہو رہا ہے۔ دیکھیں، ایوب خان صاحب کے دور میں چینی مہنگی ہوئی، اس کے بعد کیا ہوا آپ جانتے ہیں۔ مسلمان پاکستان میں اکثریت میں موجود ہیں، لیکن یقین مانیں کہ دشمن کی ایک بڑی واضح پالیسی ہے کہ مسلمانوں کو اکثریت سے اقلیت میں تبدیل کر دیا جائے گا اور اقلیتیں آپ پہ مسلط کر دی جائیں گی۔ یہ نظر آ رہا ہے، وادی میں مایوسی کے سائے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پاکستان جو پشتی بان ہے، سراج الحق صاحب لائق تحسین ہے، جماعت اسلامی کھڑی ہوتی ہے میدان میں، ڈنڈے بھی کھاتے ہیں، برے بھی بنتے ہیں، لیکن پھر بھی کھڑے یہی ہوتے ہیں۔ اور کون ہے جو نظر نہیں آتا اس انداز میں؟ پھر ہم علماء کرام کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ ہماری کمزور پالیسیوں کی وجہ سے بھارت جو ہے وہ منہ زور جو ہے رویہ اور جہریانہ رویہ اختیار کیے بیٹھا ہے۔ سی پیک پر چین ناراض ہے، میری ہائیسٹ کمانڈ سے بات چیت ہے چین کے اوپر، کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ چین خوش ہے سی پیک پہ۔ سی پیک کے اوپر انہوں نے آپ کو پھر 1962 کے بعد لداخ میں موقع دیا، وہاں ترانے نہیں گئے، وہاں کو یہ نہیں کہا کہ انڈیا جا لداخ سے نکل جا، وہاں لات دی انہوں نے، اور وہ بھی کہاں دی وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ اس کے بعد یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہفت کشور کے جس سے ہو تسخیر بے تیغ و تفنگ، تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ سامان بھی ہے۔ علاج پوچھا گیا تو علاج تو اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی، اس کے اندر اور کون سا علاج ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر جا کے امریکہ کی گود میں جا بیٹھے ہیں، جس سے چین ناراض ہے، اور ایک اتنی زبردست اسٹریٹجی جس سے ابھی نیپال کے ساتھ دوری ہندوستان کی پیدا ہوئی، بنگلہ دیش سے دوری ہوئی، اسی طریقے سے دیگر ممالک کے ساتھ، چین کے ساتھ ہاتھا پائی لڑائی ہو گئی، اور یہ موقع ہم پھر گنوا رہے ہیں۔ شاید یہ موقع ہمیں دوبارہ تاریخ میں، انکل میں بس آخری بات کر کے، ایک طرف نغموں کی جھنکار ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نغموں کی جھنکار سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا سرکار، بلکہ توپوں کی چنگار سے آزادی ملے گی۔ توپوں کی چنگاریں آپ نے کس لیے بنائی ہیں؟ آپ نے یہ فوج ہم نے لڑنے کے لیے افغانستان سے، ایران سے، چین سے لڑنے کے لیے نہیں بنائی تھی۔ یہاں جو شہداء ہیں ان میں سے آدھے سے زیادہ نشان حیدر محاذ کشمیر کے اوپر ہیں، ان کے خون کو کیا جواب دیں گے قیامت کے دن؟ جہاں رام مندر مساجد گرا کے تعمیر کیے جا رہے ہوں، وہاں اسلام آباد جیسے مقدس جگہ کے اندر جو مسلمانوں نے آباد کیا، وہاں مندروں کی گھنٹیوں کی گونج جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اور ہم ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، شہدائے کرام کو دیکھ لیں آپ، اس کے بعد آپ رنجیت سنگھ کا مجسمہ دیکھ لیں، وہ شخص جو گھوڑے باندھ دیتا ہے، جو آپ کے قرآن کو نظر آتش کرتا ہے، آپ کو اسی کا مجسمہ ملا تھا لگانے کے لیے۔ اگر لگانا ہی تھا تو بھنڈرا والا کا لگاتے، پتہ تو چلتا کہ تکے انڈیا کے سینے پہ جو ہے وہ سانپ لوٹتے۔ بہرحال محمد بن قاسم نے نغمے گا کے نہیں، جہاد کر کے کیا تھا۔ ہم ایک لفظ ہے جس کے اوپر وہ صدر آزاد کشمیر بھی کہہ گئے، لفظ جہاد سے گھبراتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں سے جہاد، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ڈکلیئر نہیں کرنا چاہتا تو حمید گل کے اس بیٹے کے اندر ابھی اتنی جان ہے کہ انشاءاللہ تعالی لفظ جہاد کا اعلان میں کروں گا، اور میں انشاءاللہ تعالی دیکھ رہا ہوں، تنگ آ چکا ہوں، میں نوجوانوں کو کال دوں گا انشاءاللہ تعالی، اور اسی مہینے دوں گا انشاءاللہ، جو جس نے میرا بگاڑنا ہے بگاڑ کے دکھا دے۔ بہت شکریہ۔ اور آخر میں صرف یہ ہے کہ جناب کلبھوشن کی سزائے جو موت ہے اس کو عمر قید کے اندر تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ڈیل تو ہوئی ہے، جس کو شک ہے وہ بتا دے کہ پھر 27 جولائی کو 2019 کو وہ ٹرافی کون سی جیتی تھی جس کی آج تک جو ہے وہ بات نہیں بتائی گئی کہ وہ ٹرافی جیتی۔ FATF کیا پہلے نہیں تھا پاکستان پہ؟ کیا FMTC CTBT کے طریقے سے اور سمنگٹن اور پریسلر ترمیم ہمارے اوپر نہیں تھی؟
تو پھر کیا پاکستان کو، پوری قوم کو جو ہے ہم ہاتھ پیر باندھ کے جو ہے بحر عرب میں دھکیل دیں؟ جناب افغانستان میں اسلامی نظام آنے کو ہے، سوشل میڈیا کے میں جو ہے فوج کے کردار کو مشکوک کیا جا رہا ہے۔ جنرل باجوہ صاحب، ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ والی فوج کے متعلق عوام میں شکوک پیدا ہو رہے ہیں۔ مہربانی کر کے افینسو ڈیفنس پالیسی اختیار کیجئے، کشمیری ہائی وے کا نام تبدیل کر کے کشمیر کو، اصل میں لفظ کشمیر آپ سے کھرچا جا رہا ہے۔ سری نگر ہماری منزل کبھی نہیں تھی، ہماری منزل کشمیر پوری تھی۔ یہ کشمیر ہائی وے کے نام کے اوپر میں محترم سراج الحق صاحب سے اس دن ٹیلی فون پہ گزارش کی کہ اس کے اوپر بات کی جائے۔ اور ہم جو ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ پھر قومی ادارے اور حکومت جواب دینا کہ ہماری پالیسی کیا ہے، یہ ہمیں ضروری ہے۔ اور یو این کی حیثیت جناب ختم ہو چکی ہے۔ آرٹیکل 3324 باقاعدہ اجازت دیتا ہے کہ آپ ہتھیاروں سے مدد کریں، آپ مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایل او سی کو کراس کرنے والے غدار کہلاتے ہیں، تو پھر قائد اعظم کے حکم کے اوپر جو آزاد کشمیر حاصل کیا جہاد سے، وہ کون تھے؟ اور جو حکم دینے والا تھا وہ کون تھا؟ کون کہتا ہے کہ وہ غدار ہیں؟ سکھ عوام کے آخری بات انکل، آخری نہیں آ رہی، اجازت دے دیجئے۔ سکھ عوام سے روابط میرے والد کے دور میں شروع ہوئے تھے، لیکن کرتارپور کے بعد کتنے راستے روکے گئے گرداسپور میں انڈین فوج کے، کتنے مظاہرے ہوئے جو سکھوں نے ہندوستان کی فوج کے خلاف کیے؟ یہ بھی بتا دیجئے کہ کرتارپور پہ جو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی وہ اصل میں کامیابی کیا تھی اور کہاں تھی؟ اب گندم امپورٹ کرنے کی اجازت تیاری ہے۔ آپ نے سفارتی ان کے ساتھ تعلقات ختم نہیں کیے، آپ نے ان کے ساتھ جو ہے تجارت نہیں کی، آپ نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ختم نہیں کیا، آپ نے جو ہے ان کے ساتھ ہر معاملہ جو ہے وہ برقرار رکھا، اور اب آپ گندم امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہندوستان سے؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کشمیری قوم کو آپ نے مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ اس لیے سیدھی سی بات ہے کہ ایک پریشر گروپ بنایا جائے جو آج یہاں موجود ہے، پریشر گروپ بنائیں، حکومت کے اوپر دباؤ ڈالیں اور ان کو اس مقام پہ لے کے جائیں۔ اور مودی کو، جس نے یہ کہا کہ جناب میں نے پاکستان کو توڑنے میں کردار ادا کیا اور آر ایس کا میں گنڈا تھا، دہشت گرد تھا، اس مودی کو انٹرنیشنل کورٹ آف ٹیررسٹ میں جناب نیئر بخاری صاحب بیٹھے ہیں، وکیل ہیں بڑے پائے کے، کیوں نہیں لے کے جایا گیا اس کو؟ کیوں نہیں حکومت اس کو لے کے جاتی؟ وہ ٹیررسٹ ہے، اور حکومت جو فوج ہے وہاں کی، ہندوستان کی فوج، وہ دہشت گرد فوج ہے، ان کے اوپر ایف اے ٹی ایف لاگو ہونا چاہیے، ہمارے اوپر نہیں۔ آج ایک ہی حل ہے، وہ ہے جہاد، جہاد اور جہاد۔ اس کے علاوہ یہ سب باتیں ہیں، آپ جو مرضی کر لیں، ترانوں گانے سے 1 سال کی کارکردگی دیکھ لیں، اس کے بعد کیا نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ میں درخواست گزار ہوں